بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 206۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز کے داعی اور سبب کی بحث، حصہ اول۔ حقیقت اور مجاز سے متعلق مباحث کا سلسلہ چل رہا تھا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ مجاز کے لیے داعی اور سبب بھی ہوتا ہے، یعنی جب ہم ایک لفظ کو اس کا حقیقی معنی چھوڑ کر اس کا معنی مجازی مراد دیتے ہیں یا کسی جگہ ہم مجاز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کیوں ہم مجبور ہوتے ہیں اور مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک بیس کی مصنف نے بیس کی تھی کہ مجاز جو ہے اس کی طرف ہم ضرورتاً نہیں جاتے کہ مطلب ایک لفظ ہے اس کا حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو ہم ضرورتاً مجاز کی طرف جاتے ہیں، بلکہ نہیں، مجاز معنی مقصود ہے اور مجاز کی ہمیں ضرورت ہے، اور مجاز کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں اس کے جو وجوہات ہیں وہ آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں مسئلۃ الداعی الی المجاز اعلم ان المجاز يحتاج الى عدة اشیاء، المستعار منه وهو هيكل المخصوص، والمستعار له وهو الانسان الشجاع، والمستعار وهو لفظ الاسد، والعلاقة وهي الشجاعة، والقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى المجازي، وهو يرمي في رأيت أسدا يرمي. والأمر الداعي إلى استعمال المجاز فإنك إذا حاولت أن تخبر عن رؤية شجاع فالأصل أن تقول رأيت شجاعا، فإذا قلت رأيت أسدا فلا بد أن يوجد أمر يدعو إلى ترك استعمال ما هو الأصل في المعنى المطلوب وهو الحقيقة، واستعمال ما هو خلاف الأصل وهو المجاز۔ فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ مجاز میں کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، مستعار منہ ہو اور وہ ہیکل مخصوص ہے، اور مستعار لہو اور وہ انسانی شجاع ہے یعنی بہادر انسان، اور مستعار کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لفظ اسد ہے، اور علاقہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بہادری ہے، اور اس قرینے کی ضرورت ہوتی ہے جو معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف پھیرنے والا ہو، اور وہ یرمی ہے رأیت اسدا یرمی میں، اور اسی طرح ضرورت ہوتی ہے اس امر کی جو معنی مجاز کے استعمال کی طرف سبب بنتی ہے، کیونکہ جب تم کوشش کرو گے کہ تم بہادر آدمی کے رؤیت کی دیکھنے کی خبر دو تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ تم کہو رأیت شجاعا کہ میں نے بہادر آدمی دیکھا، پر جب تم یہ کہتے ہو رأیت اسدا تو اس میں اس بات کی ضرورت ہے، ضروری ہے کہ یہ ایسی بات موجود ہو جو اصل کے استعمال کے چھوڑنے کی طرف پہنچائے معنی مطلوب میں، اور وہ حقیقت ہے، اور اس ایسی بات کی طرف پہنچائے جو کہ آپ خلاف اصل کیوں استعمال کر رہے ہیں جو معنی مجازی ہے۔ تو یہ تمہید ہے۔ اصل بات تو اگلے صفحے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بتائیں گے کہ مجاز کن وجوہات کی بنیاد پر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہید بیان کی ہے کہ جب آپ مجاز استعمال کرتے ہیں تو اس میں 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مستعار منہ ہو، ایک مستعار لہو، ایک مستعار، ایک علاقہ، ایک قرینہ اور ایک داعی۔ ایک مستعار منہ کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ جس چیز کو آپ مستعار لے کر زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو وہ ہیکل مخصوص، مثلا ہمارے پیش نظر جو مثال ہے عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے مجاز کی، رأیت اسدا یرمی ہے، آپ نے زید کو دیکھا ہے لیکن آپ زید کی بہادری سے بہت متاثر ہے اور آپ یہ کہہ رہے کہ میں نے شیر کو دیکھا جو تیر چلا رہا تھا، تو اب یہ مجاز ہے۔ آپ اگر حقیقی استعمال کرتے تو آپ کہتے رأیت زیدا یرمی، لیکن آپ نے یا رأیت شجاعا یرمی، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ مجاز کی طرف گئے کہ میں نے شیر کو دیکھا جو تیر پھینک رہا تھا۔
تو اب اس میں 6 چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مستعار منہ ہے کہ آپ نے زید کے لیے ہیکل مخصوص کو مستعار لے لیا، گویا شیر کی شکل کو آپ نے زید کے لیے ثابت کر دیا۔ ایک مستعار لہو ہوگا اور وہ انسان شجاع ہے، بہادر انسان، آپ نے بہادر انسان یعنی زید کے لیے شیر کو مستعار لیا۔ اور ایک مستعار کا ہونا اس میں ضروری ہے، اور مستعار جو ہے وہ لفظ اسد ہے۔ اسی طرح علاقہ کا ہونا ضروری ہے، اور علاقہ دونوں میں مناسبت جو ہے وہ بہادری ہے، شجاعت ہے۔ اس طرح آپ کو ایک قرینہ بھی ذکر کریں گے جس قرینے سے سامنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ یہاں مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، ایسا قرینہ جو حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیرنے والا ہو۔ اور اس مثال مذکور میں رأیت اسد یرمی میں یرمی کا لفظ ہے کہ وہ تیر چلا رہا تھا، تو ظاہر ہے جو حقیقی شیر ہوتا ہے وہ تیر نہیں پھینک سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، بلکہ کوئی انسان ہی تیر چلا سکتا ہے۔ تو یرمی یہ ہمارے پاس قرینہ ہے کہ یہاں اسد کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مجازی مراد ہے۔ اور اسی طرح والامر الداعی، امر داعی کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ مجاز کی طرف آپ کو کون سی چیز دعوت دے رہی ہے، کون سی چیز آپ کو پہنچا رہی ہے، کون سی چیز آپ کے لیے سبب بن رہی ہے۔ تو اس آخری جو یہ ہمارا مقصود ہے داعی للمجاز، لہذا اس کی تشریح کی، وہ یہ ہے کہ جب تم کسی بہادر آدمی کو دیکھو اور اس بہادر آدمی کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا ارادہ آپ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بہادر آدمی کو لوگوں کو بتاؤں، تو اس کے لیے اصل طریقہ تو یہ کہ آپ حقیقی معنی اس طرح ذکر کریں، مجاز کی طرف جانے کی ضرورت مجاز کی طرف نہ جائیں، آپ کہیں کہ رأیت شجاعا، کہ میں نے ایک بہادر آدمی دیکھا۔ لیکن آپ رأیت شجاعا نہیں کہتے، بلکہ آپ کہتے رأیت اسدا۔ تو اگر آپ رأیت اسدا کہتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اصل ہے اس کو کیوں چھوڑا، جو حقیقت ہے اس کا، اور جو مجاز ہے اس کی طرف آپ کیوں آئے۔ تو اس کے لیے سبب جو ہے وہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس سبق میں وہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو مثلا اس میں ایک وجہ ہم یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ شجاع کو یا کتنے بھی بہادر کا لفظ آپ اس کے لیے ذکر کریں تو آپ بہت زیادہ مبالغہ مقصود ہے کہ کتنا بہادر ہے، تو اتنا بہادر ہے جتنا کہ شیر۔ تو لہٰذا اس جھنجھٹ میں پڑھنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ کر دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو معنی مقصود ہے وہ ادا ہو۔ آگے انشاءاللہ وہ اسباب ذکر کریں گے۔ وذلك الداعي إما لفظي وإما معنوي، فاللفظي اختصاص لفظه أي لفظ المجاز بالعزوبة، فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا كلفظ الخنفقيق مثلا، ولفظ المجاز يكون أعظم منه، أو صلاحيته للشعر، أي إذا استعمل لفظ الحقيقة لا يكون الكلام موزونا، وإن استعمل لفظ المجاز يكون موزونا، أو لسجع، فإذا كان السجع داليا مثل الأحد والعدد فلفظ الأسد يستقيم في السجع لا لفظ الشجاع، أو أصناف البديع كالتجنيسات ونحوها، فربما يحصل التجنيس بلفظ المجاز للحقيقة أنه البدعة شرك الشرك، فإن الشرك مجاز استعمل ليجانس الشرك، فإن بينهما شبه الاشتقاق۔ پھر دائی کی دو قسمیں ہیں، یا وہ لفظی ہوگا اور یا معنوی ہوگا۔ لفظی کی اقسام یہ ہے کہ مثلا جو مجاز کا لفظ ہے اس میں مٹاس ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ مجاز میں شعر کی صلاحیت ہے، اور تیسری وجہ یہ کہ مجاز میں سجا کی رعایت ہے، اور چوتھی وجہ یہ کہ اس میں بدیع کی اقسام جیسے تجنیسات وغیرہ اس میں مجاز میں ہے، اس لیے ہم مجاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجاز کے جو اسباب ہے اور دوائی ہے اس کو دو قسموں میں منقسم کیا، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے۔ معنوی انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلے سبق میں کریں گے، آج کے سبق میں لفظی کا ذکر کریں گے۔ مصنف نے لفظی کی 4 اقسام یہاں ذکر کی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مجاز میں مٹاس ہو، اور حقیقت کا جو لفظ ہے اس میں مٹاس نہیں ہے، اس میں
اس الفاظ میں خوبصورتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ شعر کا وزن کو بھی درست کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ حقیقی لفظ استعمال کریں تو وزن خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ مجازی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں وزن کی رعایت بھی ہوتی ہے. اور تیسرا یہ کہ سجا کے موافق ہے، جیسے شعر میں جو قافیہ ہوتا ہے اور وزن ہوتا ہے اس کی رعایت ہوتی ہے. یا اس کے علاوہ اپنے علم معانی، بیان، بدیع وغیرہ میں مختصر المعانی وغیرہ کتابوں میں جو اقسام ذکر کیے جس کی وجہ سے کلام میں بلاغت اور فصاحت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں محسنات پیدا ہو جاتے ہیں، تو مجاز میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہم مجاز استعمال کرتے ہیں. یہ خلاصہ ہوا. اب ہم جاتے ہیں تفصیل کی طرف. وذالک الداعی، یہ داعی یا تو لفظی ہوگا یا معنوی. لفظی کی مثال جس طرح کہ لفظ جو لفظ مجاز ہے وہ خاص ہے مٹاس کے ساتھ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کا جو لفظ ہوتا ہے وہ رقیق لفظ ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا. جیسے خنفقیق کو لے لیں. خنفقیق بہادر خاتون کو کہتے ہیں. تو اب بہادر خاتون ایک اچھا وصف ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں خنفقیق وہ خوبصورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ خنفقیق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے لیے اسد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو لفظ میں بھی خوبصورتی ہے، اور یا اس کے لیے اور کوئی اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں لفظ میں بھی خوبصورتی ہو. اور لفظ مجاز جو ہے وہ اس سے زیادہ میٹھا ہو، خوبصورت ہو، مزیدار ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ مجاز میں شعر کی صلاحیت ہو، یعنی اگر آپ حقیقت کا لفظ استعمال کریں تو کلام موزون نہیں ہوگا، اور اگر آپ مجاز استعمال کریں تو کلام موزون ہو جائے گا. اور یا یہ کہ سجا کی رعایت اس میں ہو. مثلا آپ نے سجا بنانا ہے، قافیہ بنایا دال کا، اور آپ نے کئی الفاظ جو دال والے ہیں وہ لے لیے، احد، عدد وغیرہ. احد کا معنی ایک اور عدد کا معنی تعداد. تو اس کے لیے مناسب لفظ تھا اسد. احد، عدد، اسد. لیکن اگر آپ یہاں شجاع کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا قافیہ تو سجا جو ہے وہ عین ہے، تو اس کی رعایت نہیں ہوگی، لہٰذا یہ سجا درست نہیں ہوگی. لفظ شجاع جو ہے اس میں لفظ اسد میں سجا کی رعایت ہو جائے گی، اور لفظ شجاع میں قافیہ کی رعایت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بدیع کے جو اصناف ہے جیسے تجنیسات وغیرہ، تو کبھی تجنیس لفظ مجاز کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ نہیں حاصل ہوتا. اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے بہت اچھی مثال ہے البدعۃ شرک الشرک. اب بدعت جو ہے وہ شرک کا تسمہ ہے، شرک کا تسمہ ہے. تو اب بدعت جو ہے وہ آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں کہ البدعۃ مثل الشرک. تو اس میں بھی یعنی آپ کا جو مقصد ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن شرک و شرک میں ساتھ ساتھ جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی ادا ہو گیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بدعت بھی شرک کی طرح ہے. اور ساتھ ساتھ جو خوبصورت فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے لیے شرک کا لفظ استعمال کیا تسمے کا، یہ شرک کے ساتھ لکھائی میں اور بولنے میں اور الفاظ میں بھی ایک طرح ہے. تو اس میں خوبصورتی بھی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ شرک مجاز یہ استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ شرک کے ہم جنس ہوں. تو دونوں میں شبہ اشتقاق بھی ہے، یعنی یہ دونوں کے الفاظ جو مادہ اصلی ہے وہ بھی ایک جیسا ہے. البدعۃ شرک و شرک اس کی تشریح کرتے ہیں. کفر جو ہے وہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس طرح شرک بھی خطرناک گناہ ہے. اور اس کے بعد جو سب سے گناہوں میں خطرناک گناہ ہے وہ بدعت ہے. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ انسان دین میں ایسی چیز کو دین سمجھے جو دین میں شریعت کی طرف سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح جو چیز شریعت کی طرف سے یقینی طور پر نہیں ہے اور آپ اس کا وجود ثابت کر رہے ہیں، یا جو ہے اور آپ اس کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بدعت تو بڑا گناہ ہے، اور بدعت کی جو گناہ کی بڑائی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بدعت اور شرک جو ہے یہ بائی بائی ہے اور یہ ایک جیسے ہیں. تو اب اس کو بتانے کے لیے آپ نے شرک کا لفظ استعمال کیا.
کہ یہ اس شرک کا تسمہ ہے. تو جس طرح بوٹ ہے یا چپل ہے جس کا تسمہ ہوتا ہے تو یہ تسمہ بھی اسی میں سے شمار ہوتا ہے. تو اس طرح بدعت بھی شرک میں سے شمار کیا گیا ہے. تو یہاں اس میں جو فائدے کی بات یہ ہے کہ آپ بدعت کو شرک کی طرح قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے شرک کا لفظ بھی استعمال کیا. تو شرک بھی شرک کی طرح ہے. تو اس طرح بدعت بھی شرک کی طرح ہے. تو اس میں یہ خوبصورتی پیدا ہو گئی. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مجاز کے داعی اور سبب کا بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ جب مجاز استعمال کرتے ہیں تو اس کو کوئی وجہ ہوگی. میرے زمان میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز میں کل چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی کہ کل چیزیں کتنی ہوتی ہیں. ایک مستعار منہ، مستعار لہو، مستعار، علاقہ، قرینہ اور داعی. ان میں سے اکثر کی بحث گزر چکی ہے. علاقات مجاز کی بحث بھی ہو گئی، قرینے کی بحث بھی ہو گئی. آج کے سبق میں داعی کی بحث بیان فرماتے ہیں. اور پھر جو داعی کی بحث ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور بھی آ جائیں گی. آج کے سبق میں ان میں سے جو داعی لفظی ہے اس کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی. ان میں سے 4 کا قسم آج ہو گیا کہ آپ مجاز اس وجہ سے استعمال کرتے کہ مجاز میں مٹھاس ہے، اور یا یہ ہے کہ شعر کا وزن اس سے برابر بیٹھتا ہے، یا یہ کہ سجا کی رعایت ہوتی ہے، اور یا یہ کہ اس کے علاوہ جو مصنعات بدیعہ ہے وہ مجاز کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم مجاز استعمال کرتے ہیں.